ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی مدد کے لیے اب ترکی نے بھی اپنا جنگی جہاز روانہ کر دیا ہے۔ اسپین اور اٹلی نے پہلے ہی اپنے جنگی جہازوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج رکھا ہے۔ غزہ پٹی کی طرف جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا انسانی کارواں گلوبل سموتھ فلوٹیلا اب بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ 2 دن سے یہ قافلہ گریک یعنی یونان میں رکا ہوا تھا۔ جو نقصان پہنچا تھا اس نقصان کو بھی دور کر لیا گیا ہے۔ اس قافلہ میں جتنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ موجود ہیں ان سب کے چہروں پر اب مسکراہٹ ہے۔ وہ خوشی منا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کو انہوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل نے لگاتار کوشش کی تھی اس قافلہ کو روکنے کی، حملہ کرنے کی، لیکن جس طرح یورپ کے ملکوں نے اور ترکی نے کھل کر ساتھ دیا ہے ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور اب یہ قافلہ اگلے 2 دنوں میں غزہ پٹی کے ساحل پر لنگر انداز ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی خبر آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ذلیل ہو جانے کے بعد اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو بہت پریشان ہو چکا ہے اور اس نے اب فلسطین اور غزہ پٹی کے خلاف ایک نئی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے اور اس جنگ کے لیے وہ ٹویٹر یعنی ایکس اور ٹک ٹاک کی مدد لے رہا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، آگے اس پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ اسی طرح کولمبیا کے صدر نے جس طرح کی ہمت دکھائی ہے، جس طرح انہوں نے حوصلہ سے کام لیا اور ٹرمپ کو غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ امریکی آرمی سے کہا کہ تم ٹرمپ کی بات کو مت مانو بلکہ انسانیت کے لیے کام کرو۔ اس کی پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے۔ ادھر اٹلی نے اسرائیل کی ایک ٹیم پر پابندی لگا دی اور کہا اسرائیل غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کا ذمہ دار ہے، اس لیے اٹلی کے اس کھیل میں اسرائیل کی ٹیم کو شریک نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایران سے بھی کچھ بڑی خبریں سامنے آئی ہے اور ان تمام خبروں پر آگے تفصیل سے بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ملت ٹائمز کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جو پہلے سے ہمارے سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان سے گزارش ہے پلیز ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں QR کوڈ دکھے گا یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، جیسے آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی جہاں ہمارا پلان موجود ہے 99 299 499۔ کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ، ملت ٹائمز کے جو دوسرے کام ہیں وہ سب آسانی سے چلتے رہیں۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے بارے میں۔ غزہ پٹی کی طرف جانے والا گلوبل سموتھ فلوٹیلا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ اور کارواں ہے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پر موجود ہے اور کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جہاں نسل کشی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے اور دنیا کی کوئی فوج وہاں نہیں پہنچ سکی، دنیا میں کہیں سے مدد نہیں مل سکی۔ وہاں سمندر کے راستے کے ذریعے لوگ پہنچ رہے ہیں تاکہ اس چیز کو، اس ناکہ بندی کو توڑا جا سکے۔ دنیا کے 45 ممالک پر مشتمل یہ قافلہ ہے اور 51 کشتیوں کا یہ قافلہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 کشتیاں آج اٹلی کے سسلی سے روانہ ہو گئی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 61 بوٹ کا کشتیوں کا یہ قافلہ ہے اور اس قافلہ پر اسرائیل نے لگاتار حملہ کیا، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب اسرائیل نے ان پر حملہ کیا، ان کی کشتیوں کو نقصان پہنچایا، فائٹر پلین سے اسرائیل نے ان پر بارود پھینکا، تو اٹلی نے اپنے 2 نیوی کے جہازوں کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اسپین نے اپنا جنگی جہاز روانہ کر دیا کہ اس قافلہ کی مدد کی جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی اور اسرائیل نے اگر کوئی بھی حملہ کیا تو اسرائیل کو جواب دیا جائے گا۔ اور اب ترکی نے باضابطہ اپنا ایئر کرافٹ بھیج دیا ہے۔ یہ قافلہ جیسے ہی گریک سے روانہ ہوا، ترکیہ کے ایئر کرافٹ نے، ترکی کے جنگی جہازوں نے اس قافلہ کی نگرانی آسمان میں شروع کر دی کہ اگر کوئی بھی ڈرون اس قافلے کی طرف آتا ہے، کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ترکیہ کے جو فائٹر پلین ہے، ترکیہ کا جو ایئر کرافٹ ہے، وہ اس ڈرون کو روکے گا۔ کوئی فائٹر پلین حملہ کرنے آتا ہے اسے روکے گا۔ 2 دن سے یہ قافلہ گریک یعنی یونان میں رکا ہوا تھا کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر کے جن جہازوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کی مرمت کی گئی، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا گیا اور وہاں سے دوبارہ یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یہ میپ بھی شیئر کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گریک سے آگے قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور مصر سے بالکل نزدیک ہے اور آگے غزہ پٹی نظر آ رہا ہے اور یہ جو قافلہ ہے سیدھے غزہ پٹی کے سمندر کے کنارے جائے گا۔ اسرائیل نے لگاتار اس قافلہ پر پہلے حملہ کیا، ڈرانے کی کوشش کی، جب یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی اور یورپ کے ملکوں نے متحد ہو کر، خاص طور پر اٹلی اور اسپین نے جس طرح اس کارروائی کی مدد کی، اسرائیل کے حملے کو چیلنج سمجھا اور اسرائیل کو کہا یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پر مشتمل قافلہ اور کارروائی ہے، اگر اس پر تم نے حملہ کیا تو تمہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسرائیل کو پیچھے ہٹنا
کرنا پڑا، اور اب اسرائیل کی طرف سے اس قافلہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف آ جائے، اسرائیل کا جو پورٹ ہے وہاں اپنے کشتیوں کو روکے، اپنے جہازوں کو روکے، اور وہ جو امدادی سامان غزہ پٹی پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیل کے راستے سے وہ غزہ پٹی اپنے امدادی سامان کو پہنچائیں، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ لیکن گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اسرائیل کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اسرائیل کی اس آفر کو ٹھکرا دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم غزہ پٹی کے سمندر کنارے جائیں گے، وہاں رک کر غزہ پٹی پہنچیں گے اور جو امدادی سامان ہے اسے تقسیم کریں گے، اور اگر یہ جہاز وہاں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، یہ قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے، تو 2005 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی قافلہ اور کوئی جہاز غزہ پٹی کے سمندر کنارے پہنچے گا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی کوشش ہوئی، کوئی جہاز وہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا تو اسرائیل نے اسے روک دیا، اس کی نیوی نے روک دیا، اور کسی بھی جہاز کو، کسی بھی کشتی کو غزہ پٹی کے سمندر تک اسرائیل نے نہیں پہنچنے دیا۔ لیکن اس مرتبہ اسرائیل کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اور خبر یہی ہے اگلے 2 دنوں میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ پٹی پہنچ جائے گا اور وہاں امدادی سامانوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو کارواں ہے، اس میں گریتا تھنبرگ ہے جو دنیا کی بہت بڑی انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ مانی جاتی ہے، اسی طرح یاسمین ایکر ہے، کئی ملکوں کے یہاں ایم پیز ہے، آفیسر ہے، سینئر افسران بھی اس قافلے کا حصہ ہے، اور جو لوگ بھی اس قافلے میں موجود ہیں ان تمام کو سیلوٹ کرنا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ ادھر آپ نے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بنجامن نتنیاہو کی ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی جمعہ کے دن بنجامن نتنیاہو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اپنا خطاب شروع کیا، ہال میں بیٹھے تمام ممالک کے جو نمائندے تھے، ترجمان تھے، وہ ہال کو چھوڑ کر باہر نکلنے لگتے ہیں، اور شاید ہی 2-4 ممالک کے نمائندے وہاں پر بیٹھتے ہیں، سب باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ جو ذلت ہے، یہ جو رسوائی ہے بنجامن نتنیاہو کی، پوری دنیا میں وائرل ہو چکی۔ پوری دنیا نے بنجامن نتنیاہو کو صاف لفظوں میں کہا کہ تم نے جو نسل کشی کی ہے، جو قتل عام کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تم تنہا ہو، اور یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں کوئی بھی تمہاری اسپیچ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی ہونے کے بعد بنجامن نتنیاہو نے اپنی ہار مانی اور کہا کہ رائے عامہ میں یا جو نیریٹو کی لڑائی تھی اس میں یقیناً اسرائیل کی ہار ہو چکی ہے، فلسطین کی جیت ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے، اس کی میڈیا نے اور ویسٹرن میڈیا نے لگاتار پوری دنیا میں پیروپیگنڈا کیا کہ اسرائیل غزہ پٹی پر جو حملے کر رہا ہے، اسرائیل ہسپتالوں کو جو ڈیمولش کر رہا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے، وہ حماس کے لڑاکوں کو مار رہا ہے، عام فلسطینیوں کو نہیں مار رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کا یہ جو نیریٹو اور پیروپیگنڈا تھا پوری دنیا میں نہیں چل سکا، بلکہ جو اصل نیریٹو ہے، جو سچائی ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچی کہ غزہ پٹی میں اسرائیل عام فلسطینیوں کو مار رہا ہے، عام لوگوں کو مار رہا ہے، اور اسرائیل دراصل یہودیوں کا نہیں ہے بلکہ وہ فلسطین تھا۔ 1947 میں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے یہودیوں نے اپنا ملک بنا لیا، یہودیوں کو دنیا میں کہیں بھی رہنے کی جگہ نہیں دی گئی تھی، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، یورپ کے ملکوں سے ذلیل کر کے انہیں نکالا جا رہا تھا۔ تب مسلمانوں نے فلسطین میں انہیں بسنے کی اجازت دی، انہوں نے وہاں جا کر گھر خریدا، اور ایک دن ایسا آیا جب اسرائیل نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو ہی ان کے گھروں سے نکال دیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا، اور اب اسرائیل کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے ویسٹ بینک پر، غزہ پٹی کے علاقے پر۔ تو یہ جو نیریٹو ہے پوری دنیا تک پہنچا، اور اسرائیل کا نیریٹو نہیں پہنچ سکا، اور اسرائیل نے اپنے نیریٹو کو پہنچانے کے لیے ویسٹرن میڈیا کی مدد حاصل کی۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سب کو بھی، ان سب کے مالکوں کو بھی اسرائیل نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے، اس کے باوجود بھی اسرائیل کا نیریٹو مؤثر نہیں ہو سکا۔ اب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اس نے ٹویٹر یعنی ایکس کے مالک ایلن مسک سے بات چیت کی ہے، اسی طرح ٹک ٹاک سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ان 2 پلیٹ فارم کی مدد لی جائے گی۔ اب تک بنجامن نتنیاہو نے یوٹیوب کو لاکھوں کروڑوں ڈالر دیے تھے، فیس بک کو دیا تھا، دوسری کمپنیوں کو دیا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب نے بہت ساری ایسی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رکھا ہے جہاں فلسطین کے متعلق خبریں بتائی جاتی ہے، سچائی بتائی جاتی ہے۔ خود ملت ٹائمز کی کئی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، فیس بک سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور اسی لیے
لیے ہم نے اپنا ایک بیک اپ چینل بھی بنایا جس کا نام ہے پبلک فیس. تو آپ پبلک فیس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زیادہ تر وہاں ہم آپ کو فلسطین کی خبریں دے سکے. ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہے. تو یوٹیوب، میٹا اور دوسری کمپنیوں کو اربوں ڈالر دیے گئے، اس کے باوجود اسرائیل کا ایجنڈا نہیں چل سکا. اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایکس اور ٹک ٹاک کے ذریعے اسرائیل کے ایجنڈا کو، پروپیگنڈا کو آگے بڑھایا جائے. ٹک ٹاک چین کا ہے اور ایکس ایلن مسک نے خرید رکھا ہے. اب کیا ان دونوں پلیٹ فارم کے ذریعے اسرائیل کا ایجنڈا پوری دنیا میں آگے بڑھے گا؟ سچائی کو اسرائیل چھپا پائے گا؟ اس کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ ویسٹ کے ممالک نے، یورپ کے ممالک نے بھی اب سچائی کو جان لیا ہے اور اسرائیل کا جھوٹا پروپیگنڈا حاوی ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ اسرائیل کے پروپیگنڈا کو، اس کے جھوٹے نریٹو کو CNN نے سپورٹ کیا، BBC نے سپورٹ کیا، نیو یارک ٹائمز نے سپورٹ کیا. اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے زمانے میں جو زنجی کا ریولوشن آ رہا ہے، جو نئی نسل ہے، اس نے سچائی کو تسلیم کیا ہے. اور آئیے بات کرتے ہیں کولمبیا کے صدر کے بارے میں. کولمبیا کے صدر ہے گسٹاو پیٹرو. انہوں نے اقوام متحدہ میں جب اپنی اسپیچ دی، خطاب کیا، تو کہا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے ایک بین الاقوامی آرمی بنانی چاہیے، تبھی فلسطین کی آزادی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے باہر عوام سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے جو خطاب کیا وہ امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکا. کولمبیا کے صدر نے کہا، امریکہ کی فوج کے تمام سپاہیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بندوقیں لوگوں کی طرف نہ کرے. صدر ٹرمپ کے احکامات کی پیروی نہ کریں بلکہ وہ انسانیت کے احکامات کی پیروی کریں. فلسطین کو انہوں نے آزاد کرانے کی مانگ کی، فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگایا اور کہا اگر غزہ کا سقوط ہوا تو انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. سقوط غزہ انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے امریکی فوج کو بھی چاہیے کہ غزہ کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے، ٹرمپ کی باتوں کو نہ مانے اور نہ اسرائیل کی کسی بھی طرح مدد کرے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، اس میں امریکی صدر ٹرمپ بھی برابر کے شریک ہے. کولمبیا کے صدر نے اپنی تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسپیچ کی کلپ کو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی ڈالا اور باضابطہ امریکہ کو چیلنج کیا. اور یہ بات انہوں نے امریکہ کے خلاف، امریکہ کی سرزمین پر موجود رہ کر کی، اور یہ ان کی ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے. ورنہ دنیا کے بڑے بڑے نیتا ہیں جن کا دعویٰ ہے، ان کا جو سینہ ہے 56 انچ کا ہے، لیکن وہ ایسی بات امریکہ سے 7 سمندر دور رہ کر بھی نہیں کر پاتے جو کولمبیا کے صدر نے وہاں جا کر کے کی ہے. اب کولمبیا کے صدر کا ویزا منسوخ کر دیا ہے واشنگٹن نے اور کہا کہ ان کا یہ جو بیان ہے ناقابل برداشت ہے. غزہ پٹی کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ حماس کے رہنما احمد غازی کا 2 ہفتے کے بعد بیان سامنے آیا ہے. احمد غازی کو بھی اسرائیل نے دوحہ میں نشانہ بنایا تھا، ان کے ٹھکانے پر حملہ کیا تھا، لیکن احمد غازی، خلیل حیہ، خالد مشعل اور تمام حماس کے رہنما اس حملے میں محفوظ رہے. اور اب پچھلے کئی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، اور امریکہ کے علاوہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. لیکن یہ شرطیں بھی لگاتار لگائی جا رہی ہے کہ حماس کو اس سے الگ رکھا جائے گا، حماس کو آزاد فلسطین اسٹیٹ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا. اس پر جواب دیا احمد غازی نے اور انہوں نے کہا حماس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہے، حماس کے ٹاپ لیڈر کی شہادت ہوئی ہے اور حماس اپنی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اگر آزاد فلسطین ریاست کا قیام عمل میں آئے گا تو جو القسام بریگیڈ ہے، حماس کے جو لڑاکے ہیں، وہ آزاد فلسطین کی آرمی کا حصہ بنیں گے، نہ کہ ان کو کسی بھی طرح سے ہٹا دیا جائے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملے، ہماری آرمی ہو، ہماری اپنی کرنسی ہو، ہمارے یہاں ایئرپورٹ بنے اور ہم دنیا میں ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیے جائیں. تو القسام بریگیڈ یقینی طور پر آزاد فلسطین کا حصہ بنے گا. القسام بریگیڈ کے لڑاکے آزاد فلسطین کی جو آرمی ہوگی اس میں ضم ہو جائے گی. ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر 120 سے زیادہ حملہ کیا ہے، 120 سے زیادہ اس نے ایئر اسٹرائک کیا ہے. اور غزہ پٹی میں اب تک ٹوٹل شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 62,000 کو کروس کر چکی ہے. غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. خود اسرائیل میں بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جاری لڑائی کو بند کرے، حماس کے ساتھ ڈیل کرے. ادھر
جرمنی کے برلن میں تاریخی احتجاج ہوا ہے. لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا ہے اور اپنی حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ بھی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے, اسرائیل کو سپورٹ کرنا, اس کی حمایت کرنا بند کرے, اور غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ چل رہا ہے اس جینوسائیڈ کو روکنے میں جرمنی بھی اپنا تاریخی کردار نبھائے. لیکن جتنے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں اس میں جرمنی واحد ایک ایسا دیش ہے, خاص طور پر یورپ کے دیشوں میں, جو ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کے حقوق اور رائٹس کی بات کر رہا ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہودیوں کا سب سے زیادہ اگر قتل عام ہوا, یہودیوں کا جو جینوسائیڈ ہوا اور یہودیوں کو ایک ملک مل سکا, تو اس کی وجہ جرمنی ہے. کیونکہ جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو جرمنی کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی, اور جرمنی اپنی اس بدنامی کو مٹانے کے لیے, اپنے اوپر لگے سیاہ داغ اور دھبا کو دھونے کے لیے ابھی تک لگاتار اسرائیل کو اور یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کے ظلم کو, اس کی زیادتی کو نظر انداز کر رہا ہے. ادھر مائکروسافٹ سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور مائکروسافٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے قانون کا, اس کے اصول کا وائلیشن کرنے کی وجہ سے مائکروسافٹ نے اسرائیلی آرمی پر کچھ پابندیاں لگا دی ہے, اپنے سافٹ ویئر کے استعمال سے روک دیا ہے. لیکن اس خبر میں مکمل سچائی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ مائکروسافٹ کا جو آئی ہے, مائکروسافٹ کے جو سافٹ ویئر ہیں, لگاتار اسرائیلی آرمی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی شناخت کے لیے, ان کے قتل عام کے لیے اس سافٹ ویئر کا استعمال کر رہی ہے, اور اربوں ڈالر کی ڈیل ہے مائکروسافٹ اور اسرائیل کی آرمی یعنی IDF کے بیچ میں. اور مائکروسافٹ کے جو ورکر ہیں, جو ملازمین ہیں, پچھلے 1 سال سے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگست کے مہینے میں تو بہت بڑا احتجاج ہوا تھا اور 4 ورکر نے باضابطہ ریزائن بھی کر دیا تھا جو اہم عہدوں پر فائز تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ مائکروسافٹ بھی غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کے لیے ذمہ دار ہے. مائکروسافٹ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں جو غزہ پٹی میں ہو رہا ہے, لیکن مائکروسافٹ نے سیریس نہیں لیا. اب دی گارجین کی ایک رپورٹ سامنے آئی اور دی گارجین نے ثبوت کے طور پر پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح مائکروسافٹ کا IDF استعمال کر رہی ہے. تو اب مائکروسافٹ نے کچھ سبسکرپشن کو کینسل کر دیا ہے اسرائیلی آرمی کے لیے, لیکن تمام طرح کی سبسکرپشن کو رد نہیں کیا ہے. ابھی تک تمام طرح کے کلاؤڈ کے یوز پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے. الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مائکروسافٹ کہ اس سبسکرپشن کے کینسل کرنے کا اسرائیلی آرمی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑنے والا ہے, نہ ہی غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے وہ رک سکتا ہے. اٹلی سے ایک اور خبر آئی, اور اٹلی سے خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی جو پریمیم ٹیک ہے اس کو گیروڈیل ایمیلیا سائیکل ریس میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے. اسرائیلی پریمیم ٹیک کو کہا گیا کہ تم اس سائیکل ریس میں حصہ نہیں لے سکتے ہو, اس کی پوری ٹیم کو واپس بھیج دیا گیا, اور کہا گیا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, نرسنہار کا مرتکب ہے, اور اس کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. یورپ کے ملکوں میں اب تک فرانس, برٹین یا آپ کہہ لیجئے آسٹریلیا اور جو دوسرے ممالک ہیں اس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا تھا. پچھلے دنوں سلوانیہ نے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو پر اپنے یہاں پابندی لگا دی, لیکن اٹلی کا رویہ زیادہ ایسا نہیں تھا. لیکن جب سے اٹلی کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں بیان دیا اور صاف لفظ میں کہا کہ جیسے ہی حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہوگی اور ہوسٹیج کو رہائی مل جائے گی, اٹلی بھی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا. انہوں نے کہا غزہ پٹی میں جو ہو رہا ہے جینوسائیڈ ہے, اب سیز فائر ہونی چاہیے. پوری دنیا غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کو نہیں روک سکی, یہ پوری دنیا کی ناکامی ہے. اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اٹلی لگاتار فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے, اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ غزہ پٹی جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ ہوا ہے, تو اٹلی نے سب سے پہلے اپنا ایک جنگی جہاز روانہ کیا, اس کے بعد دوسرا جنگی جہاز روانہ کیا, پھر اسپین نے روانہ کیا, ادھر اب ترکی نے روانہ کر دیا ہے, اور اب اٹلی نے اسرائیل کی ٹیم پر بھی اپنے یہاں پابندی لگا دی ہے. ایران سے بھی خبر سامنے آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ ایران پر اقوام متحدہ نے دوبارہ پابندی لگا دی ہے. فرانس, جرمنی اور برٹن نے اس نے بیک میکنزم کے تحت ایران پر یہ پابندی لگائی ہے, اور اس پابندی کا ایران پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے. ان پابندیوں کے بعد دوبارہ سے امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو نے ایران سے رابطہ بھی کیا, اور ایران سے انہوں نے کہا کہ پابندیاں لگ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے تیار ہے. اگر ایران چاہے تو بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے پہلے ہی بات چیت سے منع کر رکھا ہے,
کیونکہ ان کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ بات چیت نہیں کرتا ہے بلکہ امریکہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمارے حکم کو مانو، ہماری شرطوں کو مانو، اور مذاکرات میں کسی کے حکم کو نہیں مانا جاتا ہے۔ ایران پر پابندیوں کا کتنا اثر ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اگلی ویڈیو میں تفصیل پر اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ ادھر ایک اور بڑی خبر ہے اور جاننا ضروری ہے کہ غزہ پٹی کے مسئلے کو لے کر کیا سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے جسے العربیہ نے شائع کیا کہ 21 پوائنٹ جو بھیجا گیا تھا اسرائیل کو اور حماس کو کہ اس 21 پوائنٹ کو مان لینا چاہیے تاکہ سیز فائر ہو سکے، غزہ پٹی کی تعمیر نو ہو سکے، اور یہ 21 پوائنٹ والا اعلامیہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا مسلم سربراہوں کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے ہٹ کر مسلم سربراہان مملکت کی ایک میٹنگ کی جس میں سعودی عرب کے فورن منسٹر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان تھے، اسی طرح انڈونیشیا کے صدر تھے یا ملیشیا کے پرائم منسٹر، دوسرے ممالک کے رہنما موجود تھے۔ اس میٹنگ کے بعد 21 پوائنٹ پر مشتمل ایک ایجنڈا سامنے آتا ہے اور حماس نے اس 21 پوائنٹ پر مشتمل ایجنڈا کو سیریس لیا ہے۔ حماس نے پوزیٹیو رسپانس دیا ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی طرف سے پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی جس میں اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 21 پوائنٹ پر مشتمل امریکہ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور یہ فلسطین کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اسرائیل اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں اسپیچ کے دوران ہی بنجامن نتنیاہو نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ غزہ پٹی پر ابھی حملے جاری رکھے گا، جنگ ابھی بند نہیں ہوگی، لیکن حماس نے پوزیٹیو رسپانس دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا 2 دن پہلے کہ اسرائیل کو اب رکنا ہوگا، ویسٹ بینک کو اسرائیل کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو چکی ہے، اسرائیل کو اب اس سے زیادہ کی پرمیشن نہیں دی جائے گی، لیکن امریکہ کی باتوں کا، ٹرمپ کی باتوں کا اسرائیل پر کچھ اثر ہوگا، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کی ممبرشپ ضرور لے لیجیے۔ اللہ حافظ۔